ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ ਚ ਇਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲੀ आप लोग बताएंगे जब शुरू करना होगा त्रिवेदी साहब। रेडी है सर बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जी मौका दिया हमें। कुछ ज़रूरी मामलात थे पावर जी सेक्टर के, वो आपकी तवसत से आवाम के सामने रखने थे। एक दो दिन पहले हमारा जो रेगुलेटर है नेपरा, उसकी एक स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट आई है 2025 की। तो ये रिपोर्ट 2025 के जून तक की है। एक तो हम खुद भी उनको ख़त भी लिखेंगे कि ये जो रिपोर्ट का शाया होना है, ये अगर जून के एक दो महीने के फ़ौरन बाद आ सके, ताकि जो सही फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो सही उसकी मुनासबत से हों। और 6 महीने 7 महीने गुज़र जाने के बाद एक फ़ाइनेंशियल ईयर में, उससे पहले ये तमाम फिगर्स को 6-7 महीने पहले वाले फिगर्स को आज रिलीज़ करना और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये हमारी इंडस्ट्री की सही जो अक्कासी है सही हालात की, वो नहीं कर सकता। तो वो हमारे आपस में इंटरनल प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं जो हम इंशाल्लाह मिल बैठ के उनके साथ तय करेंगे, ताकि आप लोगों को बेहतर और सही पिक्चर आए और किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो और किसी किस्म की नाउमीदी या मायूसी की फ़िज़ा ना फैलाई जा सके। नेपरा ने इस रिपोर्ट के अंदर एक आज़ादाना तौर के ऊपर बनाई हुई रिपोर्ट, और हम अप्रीशिएट करते हैं कि रेगुलेटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके मुताबिक कुछ चीज़ें सामने लेके आए हैं जो जी टिकर्स की शक्ल में और मुख्तलिफ़ न्यूज़ आर्टिकल्स की शक्ल में आज और पिछले एक दो दिनों से आवाम के सामने आ रही हैं, जिसकी वजाहत करना बतौर एक मिनिस्टर फॉर पावर के मेरे लिए बहुत अहम था। पहली बात तो उन्होंने ये की कि तकरीबन 8700 जी मेगावाट हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है, और अक्सर जो प्लांट्स हैं वो टेक और पे, चाहे आप लें या ना लें, या मस्ट रन की बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, और वो कंज्यूमर के ऊपर जो टैरिफ है उसका बोझ आता है। तो ये बात दुरुस्त है कि 8700 मेगावाट ओवरऑल हमारे पास सरप्लस पावर है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमने टेक और पे के प्लांट्स को, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू नहीं किया। हमने मुसलसल पिछले 1-1.5 साल के अंदर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया, और हमने कीमतों के अंदर जो कमी है वो की। टेक और पे यानी चाहे हम उनसे कुछ लेते बिजली या ना लेते, उनको जो पैसे दे रहे थे उससे हमने बहुत सारे प्लांट्स और बिजनेस हाउसेस की ओनरशिप के अंदर हुए हुए प्लांट्स को म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के तहत उनको फाइनलाइज किया, टर्मिनेट किया, और पाकिस्तान की आवाम का कई हज़ार अरब रुपए की जो फजूल खर्ची हम उनके ऊपर कर रहे थे उसको ख़त्म किया। दूसरी बात उन्होंने बहुत अहम एक ये की कि जो हमारा इंटीग्रेटेड पूरा सिस्टम का प्लान है, यानी आइंदा मुस्तकबिल के अंदर कौन सी जनरेशन आएगी, कितनी ख़रीदी जाएगी, कितनी ट्रांसमिशन लाइंस बिछेंगी, इस पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लान को इस तरीके से उनके सामने पेश किया गया, जिसकी अभी तक उन्होंने मंजूरी नहीं दी, कि वो लीस्ट कॉस्ट बेसिस, कम से कम खर्चे की क्राइटेरिया से हट के किसी और क्राइटेरिया के ऊपर भी हमने प्लांट्स को फारिग किया या इंक्लूड करवाने का उसके अंदर इंदिया दिया उस हमने अपनी प्रपोज़ल के अंदर। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा, और ये बदकिस्मती आप समझें कि इससे पहले नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आईजीसेप और ट्रांसमिशन एक्सपेंशन प्लान को एक दूसरे के ऊपर ओवरले करके, और जो फजूल खर्ची हम आइंदा करने जा रहे थे इस सरप्लस पावर और डिमांड की प्रोजेक्शंस की बेसिस के ऊपर, उसके अंदर हमने पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने और बतौर पावर मिनिस्ट्री के हमने एक नया आईजीसेप की प्रपोज़ल उनको दी, जो उनके
انڈر کنسیڈریشن ہے، اور اس کے تحت جو 2025 سے 35 کا پلان وہ ہم نے سبمٹ کروایا ہے، اس میں صرف میرٹ کے اوپر بغیر کسی کا لحاظ کیے، کسی ملک کا، کسی بزنس ہاؤس کا، اپنی خریداری کس سے کرنی ہے نہیں کرنی، ہم نے پہلی دفعہ الحمدللہ جی میرٹ کی بیسس کے اوپر 7,967 میگا واٹ جو ہم مزید اس اسنا میں خریدنے جا رہے تھے، اس کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جس کی وجہ سے ہماری کنزیومرز کے اوپر مستقبل میں آنے والا 17 ارب US ڈالر کا بوجھ، ایسی بجلی خریدنے کا جو ضرورت ہی نہیں تھی، ایسی بجلی خریدنے کا جو مہنگی تھی، اس بوجھ کو ہم نے مکمل طور کے اوپر اس کو بھی صفحہ ہستی سے ہٹایا۔ اس لیے نیپرا کی رپورٹ کے اندر شائع ہونے والی یہ بات کہ اس کا لیسٹ کاسٹ میتھڈالوجی کے علاوہ بھی کوئی کنسیڈریشنز ہیں، وہ قطعاً فیکٹس کے خلاف ہے، اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ پاور منسٹر کے طور کے اوپر میں اس چیز کو کلیریفائی کروں۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ ہماری نیشنل ٹرانسمیشن لائنز کے اندر انڈیو جی ڈیلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس آتے ہیں لوگوں کو، جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ تھے لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی لوڈ سینٹرز کے اندر۔ اس قسم کے بالکل ایشوز ہیں، ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس ہیں، ڈیلیز ہوتے رہ گئے ہیں جی ماضی میں، لیکن پہلی دفعہ ہم نے نیشنل گریڈ کمپنی کے اندر ایک بالکل میرٹ کی بنیاد کے اوپر ایک نئے MD جو آج سے 2 مہینے پہلے آئے ہیں ان کو رکھا ہے۔ ہم نے NTDC کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ایک نئی کمپنی ایڈمک کے نام کے اوپر جو ہم نے جس کا آغاز کیا ہے، وہ آئندہ انشور کرے گی کہ ہمارے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ صحیح وقت کے اوپر، صحیح قیمت کے اوپر، کاسٹ اوور رنز کیے بغیر وہ پاکستان کے اندر آئندہ مستقبل کے اندر نیشنل ٹرانسمیشن کا انفراسٹرکچر ہمارا ایکسپینڈ ہو۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کی کہ جتنے بھی جی جو لاسز ہیں، وہ ریگولیٹری جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے بیونڈ جو کمپنی لاس کرتی ہے وہ کمپنیز کو ایبزارب کرنے چاہیے، اور وہ کنزیومرز تک پاس آن نہیں ہونے چاہیے۔ تو کس نے کہا کہ کنزیومرز کے اوپر پاس آن ہوتے ہیں؟ جتنے بھی نقصانات ہماری کمپنیز کرتی ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، اور اس کی وضاحت میں آپ کو آگے کروں گا، وہ نقصانات حکومت پاکستان ایک تو سبسڈیز دیتی ہے غریب لوگوں کو بجلی سستی دینے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان ہوتے ہیں وہ کیو بلاک فائنانس منسٹری اور حکومت پاکستان ان لاسز کو خود برداشت کرتی ہے۔ کسی کنزیومر کے اوپر کسی لاس کا پاس آن نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر تقریباً کوئی 586 ارب سے 393 ارب روپے کے اوپر نقصانوں کو کم کر کے لائے، وہ بوجھ جو فائنانس منسٹری کے اوپر تھا اس کو ہم نے کم کیا، ٹیکس پیئر کا بوجھ کم کیا، ورنہ یہ سارا ایڈوانٹیج کنزیومر کو ہی جاتا۔ تو نہ کنزیومرز کے اوپر ان جی لاسز کا اماؤنٹ کا کوئی بوجھ ہے، اور نہ ان کنزیومرز کو لاسز کو کم کرنے کا بینیفٹ ملتا ہے۔ ہاں، پورے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کو اور ہمارا جو جی خزانہ ہے اس کو اس کا ضرور امپیکٹ پازیٹیو ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پاور ڈویژن اپنے اس حکومت کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پہلے سال میں آپ کے ٹیکس پیئرز کے اوپر 1287 ارب کا بوجھ تھے، جو کم ہو کہ اس سال ہم 1 سال میں اس بوجھ کو ہم نے عوام کے اوپر سے اور وزارت خزانہ کے اوپر کم کر کے، ٹیکس پیئرز کے اوپر کم کر کے، اس 1287 ارب کے بوجھ کو کم کر کے آج اس سال محض 893 ارب روپے کے اوپر لا کے کھڑا کیا۔ تقریباً 1/3 ہم نے 1 سال کے اندر اس بوجھ کو کم کیا۔ پھر ریگولیٹر یہ کہتا ہے کہ الیکٹرسٹی بلز کی جو غلط ریڈنگز ہیں وہ لوگوں کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ بے شک آپ کے جی ڈیٹیکشن بلز آتے ہیں، آپ کو غلط بلنگ ہوا کرتی تھی،
اس کو بھی تقریباً کوئی 50-60-70% ہم کنٹرول میں پچھلے 1.5 سال میں لے کے آئے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ ہم نے 200 یونٹ تک کی جو بلنگ تھی، پہلے آپ کو یاد ہے 1-2 دن بعد بھی اگر بلنگ ہوتی تھی، وہ بیچارہ غریب ایک نئے ریٹ کے اوپر سے بل پے کرتا تھا. اس کو ہم نے پروپورشنیٹ بلنگ کے میکنزم کے ذریعے ٹھیک کر کے اس کو 30 دن کے بل کے تخمینے کے مطابق بل کیا اور 200 یونٹ کے نیچے ان کو رہنے دیا. اپنا میٹر، اپنی ریڈنگ، میٹر ریڈر کا اختیار ہم نے عام عوام کو دیا. اسی پچھلے 1 سال میں ہمارے AMI میٹرز اس وقت انسٹال ہو رہے ہیں جو کہ اس قسم کی نان ٹرانسپیرنسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. اور پچھلے 1 سال میں ہم نے 40 ارب روپے سے زیادہ اوور بلنگ کی ہوئی اماؤنٹ کو اپنے کنزیومرز کی جیب اور گھروں تک واپس پہنچایا. پھر اور ریگولیٹر کہتا ہے کہ جو ویک ریکوری پرفارمنس ہے وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے سرکولر ڈیٹ کا، اور ریکوریز کو انہانس کرنے کے لیے زبردست انفورسمنٹ، اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی آف ڈسکو مینجمنٹ ہونی چاہیے، اور کولیبریشن صوبائی حکومتوں سے ہونی چاہیے، بالکل صوبائی حکومتوں سے ہونی چاہیے. لا اینڈ آرڈر اور ہمارے محکمے کے افسروں کو ہیلپ کرنا ریکوریز کروانے کے لیے، اور چوری جو بدماشی کے ذریعے ہوتی ہے اس کے لیے ضرور ہونی چاہیے. لیکن ریکوریز کا اماؤنٹ سرکولر ڈیٹ کے اندر نہیں آتا، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ہم نے ریکوریز صرف 1 سال کے عرصے میں اچھے بورڈز کو لا کے ہم نے ریکوری کی شرح 92.4% سے اٹھا کے 96.6% کے اوپر پہنچائی. ہم نے ریکوری کی مد میں جو کہ 315 ارب روپے کا ایک وہ ٹھوکا لگتا تھا ہمیں، ہمارے خزانے کو، ہمارے ٹیکس پیئر کو 315 ارب روپے کا نقصان تھا اس ریکوری کی مد میں، اس کو کم ہم نے کیا اور 132 ارب روپے تک محدود رکھا. اس 183 ارب روپے صرف ریکوریز کی مد میں امپرومنٹ ہم لے کے آئے. اس لیے، اور یہ صرف سفر پچھلے جون میں رکا نہیں، یہ رپورٹ جون تک کی ہے، اس کے اندر بھی ہم نے 183 ارب روپے کی کمی کی، بہتر ریکوری